الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، کل کے درس میں بھی چند وہ مسائل بیان کیے تھے جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ اکثر احباب یہ پوچھتے ہیں کہ کلی کرنے کے بعد منہ کے اندر جو تری باقی رہ جاتی ہے اس کو اگر آدمی نگل لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس کے اندر یہ خیال کر لیجئے، ایک ہے منہ کے اندر کلی کرنے کے بعد تری کا باقی رہنا، اور ایک ہے تری کا باقی رکھنا۔ جو منہ کے اندر طبی طور پر تھوڑی بہت تری باقی رہ جاتی ہے کلی کرنے کے بعد، اس کو نگلنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی دانستاً ارادتاً تری باقی رکھ لے، اب وہ اس کی مرضی جتنی بھی مقدار میں باقی رکھے، اس کو نگلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہتر بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ کلی کرنے کے بعد 1-2 مرتبہ تھوک دیا جائے تاکہ جو شک شبہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اس کے بعد جو تری ہے باقی رہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عام طور پہ یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ سحری کھانے کے بعد مجھے کھٹی ڈکار آئی، اور ڈکار آنے کے بعد پانی بھی تھوڑا سا نکلا اور میرے حلق کے اندر جلن محسوس ہوئی، وہ میں نے پانی نگل لیا، کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اس کے اندر خیال کر لیجئے کہ جو کھٹی ڈکار کے ساتھ پانی منہ کے اندر آ جائے جس کو باہر تھوکنا ممکن ہو، اتنا پانی اگر آ گیا، منہ میں تھا، باہر آرام سے تھوکا جا سکتا تھا، اس کو کوئی آدمی نگل گیا تو اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر پانی صرف حلق کی مقدار تک پہنچا ہے، طبی طور پر قدرتاً ارادتاً یہ باہر نکالنا چاہے پھر بھی نہیں نکال سکتا، وہ حلق کی اوپر کی سطح پر تھا اور وہیں سے واپس چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی حال بلغم کا ہے، کھانسی کرتے وقت بلغم آپ کا حلق کی مقدار تک ہے اور وہیں سے واپس چلا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ وضو کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، کلی کی، آپ کو روزہ بھی یاد ہے، کلی کرتے ہوئے بغیر کسی ارادے کے کلی کی، منہ کے اندر پانی ڈالا، پینے کا آپ کا ارادہ نہیں تھا، جلدی میں کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے آپ کے پیٹ میں چلا گیا، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا تو لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی آسمان کی طرف منہ کھول کے کھڑا ہے، اوپر سے کسی نے پانی ڈال دیا، یا آسمان سے بارش برسی اور بارش کا پانی اس کے منہ میں آ گیا، یا کسی اور وجہ سے پانی اس کے منہ میں آیا اور پیٹ کے اندر اتر گیا حلق کے ذریعے سے، اب بھی فرمایا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی روزے کی حالت میں منہ کے اندر کوئی لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز منہ میں لے کے بیٹھا تھا جس کو عام طور پہ کھایا نہیں جاتا، کوئی بھی چیز چھوٹی موٹی منہ کے اندر ڈالی ہوئی ہے، اب وہ بغیر کسی ارادے اور اختیار کے اس کے حلق میں اتر گئی، اس نے روکنے کی کوشش کی، کھیل رہا تھا، اچانک وہ حلق میں اتر گئی، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ چیز ایسی ہے جس کو عام طور پہ کھایا نہیں جاتا، نہ غذا کے طور پہ، نہ بطور تلذذ اور تفکر کے طور پہ، نہ دوائی کے طور پہ، کوئی ایسی چیز اگر نگل گیا تو اس سے اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، البتہ اس کے ذمہ قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو دوائی کے طور پہ یا غذا کے طور پہ کھایا جاتا ہے اور وہ غیر ارادی طور پہ نگل گیا تو روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی اس کے ذمہ لازم ہو جائے گا۔ یہ چند ایک مسائل آج کے درس پہ جو میرے ذہن کے اندر تھے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما، اللہ ہم سب کے رمضان کے روزے قبول و منظور فرما،
اللہ رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔